وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی نکاح کے موقع پر جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا، تو اس طرح نکاح درست ہے؟ محترم بھائی، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث میں کہ ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر جو ہے وہ لڑکے کو جو ہے پہلے کلمے پڑھائے جائیں۔ اس طرح کی کوئی بھی دلیل ہمارے علم کے مطابق جی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ باقی طریقہ اس کا مختصر سا طریقہ یہی ہے کہ نکاح تو ہوتا ہے ایجاب و قبول، اور وہ طریقہ کار عام طور پہ یہی ہے کہ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھتے تھے، یعنی جس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کی آیات جو ہے سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر اسی طرح سورہ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جی پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی یہ آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو بس یہ ہے، اس کے بعد بس ان سے ایجاب و قبول کروا لیں کہ جی یہ نکاح آپ کے ساتھ فلاں بنت فلاں کا کیا جاتا ہے، آیا آپ کو یہ نکاح بائیول اتنے حق مہر گواہوں کی موجودگی میں یہ قبول ہے؟ قبول ہے، بس ٹھیک ہے، وہ نکاح ہو گیا۔ بس ہمارے صرف یہاں پر یہ نکاح کے اوپر 5-7 منٹ 10 منٹ کا جو تھوڑا سا واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اجمی لوگ ہیں، تو اس وقت وہ عربی تھے، وہ اردو کے محتاج نہیں تھے، ترجمے کے محتاج نہیں تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان آیتوں کا معنی مفہوم مطلب ان کی تھوڑی سی توجیہ تفسیر سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ چلو کسی کو فائدہ ہو جائے، بس اگر نہ بھی یہ بات کریں تو نکاح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔